بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بھائیو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمیوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ کتنی بڑی بات ہے، کوئی آدمی نے احسان کیا اور اس کا شکر ادا نہیں کیا، اس سے ناشکری کی تو اس نے اللہ کی ناشکری کی۔ فرمایا کہ آدمی کو لوگوں کی ناشکری کرتے کرتے اللہ کی بھی ناشکری کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے ہر وقت میں کوئی بھی اس پر احسان کرے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب آدمی کسی کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنے والا بنتا ہے۔ جب احسان کرنے والا احسان کرتا ہے اس پر تو وہ احسان کرنے والے کا شکر ادا کرتا ہے، تو جس کا شکر ادا کرتا اسے بھی خوشی ہوتی ہے اور ہمت ملتی ہے کہ میں نے صحیح آدمی پر احسان کیا۔ پھر جب آدمی لوگوں کا شکر ادا کرنے والا اللہ کا شکر تو ادا کرے گا ہی، کیونکہ اللہ کی کتنی نعمتوں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، احسان کرنے والا بھی یہ سوچ کر اس پر احسان کرے کہ اس بدلے میں صرف اللہ ہی سے امیدوار ہوں، اس کا بدلہ مجھے میرا اللہ ہی دے گا۔ کیونکہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے پر احسان بھی کرے یا ایک بھائی دوسرے بھائی پر بھی احسان کرے تو یہ سوچ کر کرے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس پر احسان کر رہا ہوں۔ اگر وہ شکر بھی ادا نہ کرے گا، اگر اس کے ساتھ میں احسان فراموشی بھی کرے گا تو کل کے دن جو احسان جس نے کیا، یا بھائی نے کیا یا دوست نے کیا، یا دوست پر کیا یا بھائی پر کیا، تو اسے اس بات کی تکلیف نہیں ہوگی کہ میں نے احسان کیا لیکن اس نے احسان کا بدلہ اسی لیے چکایا۔ وہ آدمی احسان جتانے والا بھی نہیں ہوگا، جیسا کہ احسان جتانے والے پر بھی بڑی وعید ہے۔ آدمی اپنی سیدھا نگاہ اللہ جل شانہ و من والہ پہ رکھے گا، وہ سوچے گا کہ میں نے احسان صرف میرے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا تھا، میں نے احسان اس کے لیے نہیں کیا تھا کہ کل کے دن یہ مجھ پہ احسان فراموشی کا مطلب اس بات کو میں اس پر سوچوں۔ آدمی اس وعید سے دور ہو جائے گا، کیونکہ جو احسان اس نے کیا تھا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے اس پر احسان کیا تھا۔ اسی لیے میرے بھائی اور دوستو، ہم پر کوئی بھی ذرہ بھی رتی بھر بھی ہم پر احسان کرے، تم اللہ کا بھی شکر ادا کرے، اس بندے کا بھی شکر ادا کرے، کیونکہ اللہ فرماتے کہ دنیا کے اندر میرے بندے شکر گزار کرنے والے، میرا شکر کرنے والے کم ہے۔ اگر ایک انسان کا، جیسا کہ فرمایا حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جیسا روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی اس پر احسان کرے، اس کا جب تک شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ کوئی بھی اس پر احسان کرے تو اس کا شکر ادا کرے، اسے دعائیں دے کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے، اور اللہ کے اوپر بھی شکر ادا کرے، یا اللہ اس حاجت کے وقت میں تو نے اس بندے کو میرے لیے کھڑا کیا، مجھ پر احسان کرنے کے لیے کھڑا کیا، اللہ اس احسان کا مجھے بدلہ اتارنے کی توفیق عطا فرما، میں بھی اس پر احسان کرنے والا بنوں تیری رضا کے لیے۔ یہ تیرا شکر ہے، یہ تیرا کرم ہے، اور اس کا بھی جو اس نے لا کر دیا اسے بھی دعا دے، اللہ تجھے جزائے خیر دے، اللہ تیرے اعمال میں برکت دے، تو نے مجھ پر احسان کیا، اللہ ہر بلا سے تیری حفاظت، اسے بھی شکر کر اور اس کی بھی دعا دے، اور اللہ کا بھی شکر ادا کرے۔ اللہ نے ایسی مصیبت کے وقت میں کسی بندے کو ہمارے لیے کھڑا کیا اور ہم اس کے لیے ناشکری کرے، ایسا نہ کرے۔ اسی لیے فرمایا کہ آدمی
احسان بھی کرنے والا ہو، اگر احسان لے تو اس کا شکر ادا کرنے والا بھی ہو۔ اصل میں ایمان والوں کے ہاتھ دینے کے لیے اللہ نے بنایا، اللہ سے لینا مخلوق کو دینا، اللہ سے مانگنا مخلوق کو دینا، جیسے حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی، صفت تھی کہ اللہ سے مانگتے تھے، لوگوں کے اندر خرچ کرتے تھے، لوگوں کو دیتے تھے۔ یہ ایمان حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ کیسے ایمان والے تھے، کیسے تقوی والے تھے، لوگوں پر احسان کر کر بھی احسان نہیں جتاتے تھے۔ یہ تھے صحابہ کا معاملہ، یہ تھا صحابہ کا اخلاق، کردار، حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت دی حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لوگوں پر احسان کرتے تھے، کبھی احسان نہیں جتاتے تھے۔ اس طریقے سے میرے بھائی اور دوستو، ہم لوگوں پر احسان کرنے والے بنے، لوگوں کے ساتھ میں اچھے اخلاق والے بنے، لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والے نہ بنے۔ کوئی آدمی مجبور ہے، ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس سے گرے ہوئی نظر سے دیکھ رہے ہیں، نہیں میرے بھائی اور دوستو، مجبور نے اللہ نے کیا اسے، لیکن مجبور ہو کر بھی وہ کسی کو سے نہیں کر رہا، تو ہم سوچ کر اس پر احسان کریں کہ اللہ یہ آدمی مجبور بھی ہے اور کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا رہا۔ اور مجبور آدمی کو بھی کتنا بھی مجبور ہو، سب سے پہلے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے، ہاتھ پھیلا کر اپنی جو اللہ نے اس کو دنیا کے اندر جس معاش سے لگا کر رکھا، جس ضروریات سے لگا کر رکھا، جس روزی سے لگا کر رکھا، آدمی کوشش کرتے رہنا چاہیے اس معاش کے اندر، اس روزی کے اندر، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے۔ جو ہاتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، اللہ مجبور کی بات سنتا، بے بس کی بات اللہ سنتی اور اللہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ آج ہمارے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلانا چھوڑ دیے، اسی لیے آج ساری دنیا کے ہمارے پاس میں چھوٹے چھوٹے حالات آتے، تم اسباب پر نظر رکھتے، لوگوں پر نظر رکھتے، مالداروں پر نظر رکھتے، وہ اللہ پر نظر نہیں رکھتے جو بادشاہوں کا بادشاہ، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ، جو تمام چیزوں سے زیادہ طاقت رکھنے والا، تمام چیزوں سے زیادہ عطا کرنے والا، تمام انسانوں کو پالنے والا، تمام جانوروں کو روزی دینے والا۔ ہم اس پر نگاہ نہیں رکھتے، نگاہ رکھے تو انسان پر نگاہ رکھتے، وہ انسان جو کسی کو کچھ نہیں دینے والا، اس پر نگاہ رکھتی، اس پر احسان کی امید رکھتی۔ امید تو اللہ پر رکھنا چاہیے، اللہ غیب سے اسباب بناتے، غیب سے ذرائع بناتے، اللہ دینے والا ہے، پریشانی میں بھی دینے والا، راحت میں بھی دینے والا، خوشی میں بھی دینے والا، غم میں بھی دینے والا اللہ ہے۔ تو اسی طریقے سے احسان کرنے والا بھی اس بات کو سوچے، مجھے اللہ نے صلاحیت دی، مجھے اللہ نے استطاعت دی، اللہ نے طاقت دی احسان کرنے کی، میں اسی لیے اس پر احسان کر رہا ہوں۔ ہم کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائے، کسی کی مجبوری پر طعنے نہ دے، کسی کی مجبوری کا مذاق نہ اڑائے۔ دنیا کے اندر تو ہر انسان کے ساتھ میں حالات لگے ہوئے ہیں، اچھے بھی حالات ہیں، برے بھی حالات ہیں۔ اللہ رب العزت مجھ کو اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین، الحمدللہ رب العالمین۔